السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ گزشتہ اسباق میں ہم شکر کے بارے میں دو چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ الف، شکر سے مراد مفہوم معنی، با، شکر صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ تمام اعضاء اور عمل سے ادا کیا جاتا ہے۔ جیم، شکر کے عذاب الہی سے بچانے والا ہونے کے 4 دلائل۔ یعنی آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ شکر اللہ کے عذاب سے بچانے کا سبب اور موجب ثابت ہوتا ہے۔ آئیے پہلی دلیل مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدر کرنے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں 2 مفسرین کے اقوال۔ پہلے مفسر امام قتادہ نے بیان کیا ہے، بلا شبہ اللہ تعالی نہ تو شکر گزار کو عذاب دیتے ہیں اور نہ ہی ایماندار کو۔ دوسرے مفسر قاضی ابو سعود تحریر کرتے ہیں، ما استفہامیہ جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے، سب سے زیادہ بلیغ انداز اور تاکید کے ساتھ نفی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کیا وہ غصہ ٹھنڈا کریں گے، یا انتقام لیں گے، یا کوئی اور فائدہ حاصل کریں گے، یا اس کے ذریعے سے کسی ضرر سے بچیں گے جیسے کہ دنیاوی بادشاہوں کا شیوا ہوتا ہے؟ یقیناً وہ اس قسم کی باتوں سے بے نیاز اور بلند و بالا ذات ہے۔ بلا شبہ اس یعنی عذاب کا تقاضا تو تمہارا کفر کرتا ہے، سو جب وہ ایمان و شکر سے زائل ہو جاتا ہے تو لامحالہ عذاب دینا بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسری دلیل ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب تعالی نے صاف اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ آیت شریفہ میں 3 مفسرین کے اقوال۔ پہلے مفسر علامہ قرطبی رقم طراز ہیں۔ آیت شریفہ اس بارے میں قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ شکر مزید نعمتوں کے پانے کا سبب ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری پر عذاب کی وعید ہے جیسے کہ شکر پر اضافے کا وعدہ ہے۔ دوسرے مفسر قاضی ابو سعود نے قلم بند کیا ہے، تم یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ایسے بلیغ انداز میں اعلان فرمایا کہ جس کے بعد ذرہ برابر شبہ کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ صیغہ تفاعل میں تکلف کا معنی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے استعمال کی صورت میں اس سے مراد کسی بات کا درجہ کمال کو پہنچنا ہوتا ہے۔ تیسرے مفسر علامہ شوکانی نے تحریر کیا ہے، اگر تم ذکر کردہ طریقے کے مطابق میری عطا کردہ نوازشات کا شکر کرو گے تو میں از راہ عنایت ہر سابقہ نعمت کے ساتھ ضرور مزید نعمت عطا کروں گا۔
اور اگر تم نے ناشکری اور انکار کیا تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے اور تمہیں اس میں سے پہنچنے والا عذاب ضرور پہنچے گا۔ تیسری دلیل ارشاد ربانی ہے، کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط علیہ السلام کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دے دی اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تعالی نے اپنے ایک ضابطہ و قانون یعنی سنت الہ العالمین کی خبر دی ہے کہ وہ شکر کرنے والے کو نجات دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آل لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دی۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں دو مفسرین کے اقوال۔ پہلے مفسر علامہ شوکانی لکھتے ہیں، یعنی ہم اسی طرح انہیں جزا دیتے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اور ان کی ناشکری نہیں کرتے۔ دوسرے مفسر شیخ ابو بکر جزائری رقم طراز ہیں، یعنی ہم دنیاوی عذاب سے اسی طرح کی نجات اس شخص کو دیتے ہیں جو ہمارا شکر بجا لانے کی خاطر ہماری طاعت گزاری اور ہمارا قرب پانے کے ارادے سے ہمارے ساتھ ایمان لاتا اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ چوتھی دلیل، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے فراخ آتا تھا، تو اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے اسے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ بے شک ایک ایسی بستی پر عذاب نازل ہوا جو کہ پر امن تھی، اسے خوف زدہ کرنے والی وہاں کوئی بات نہیں تھی، وہ پرسکون اور باوقار تھی، اسے مضطرب کرنے والی وہاں کوئی چیز نہیں تھی، ہر جگہ سے وہاں کشادہ رزق بسہولت پہنچتا تھا۔ اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک کا عذاب پہنایا اور چکھایا، ان کے امن کو خوف سے بدل دیا گیا۔ یہ اذیت ناک تبدیلی بستی والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کے سبب رونما ہوئی۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں دو مفسرین کے اقوال۔ نمبر 1، شیخ محمد الامین شنقیطی تحریر کرتے ہیں، بہرحال ہر عاقل شخص پر لازم ہے کہ وہ اس مثال سے عبرت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں یعنی ان کے آنے پر کفر اور سرکشی نہ کرے کہ اس پر بھی وہ کچھ نازل ہو جو مذکورہ بستی پر ہوا۔ دوسرے مفسر شیخ جزائری آیت شریفہ سے حاصل ہونے والی رہنمائی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، نعمتوں کی ناشکری ان کے زوال اور ناشکر گزاروں سے انتقام کا سبب بنتی ہے۔ تنبیہ،
آیت شریفہ کے متعلق ایک سوال کا جواب دو مفسرین کے بیانات۔ پہلے مفسر علامہ راضی نے اس آیت کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں لفظ الانعام جمع قلت کا صیغہ ہے، تو اس طرح معنی یہ ہوا کہ اس بستی والوں نے کچھ نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل فرمایا۔ حالانکہ زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ انہوں نے بہت سی نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنے اوپر عذاب کو واجب کیا۔ علامہ راضی نے خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا، ادنا سے اعلیٰ پر تنبیہ مقصود ہے کہ جب قلیل تعداد میں نعمتوں کی ناشکری نے عذاب کو واجب کیا تو زیادہ نعمتوں کی ناشکری تو عذاب کو بطریق اولا واجب کرے گی۔ نمبر 2، قاضی ابو سعود اس بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ جمع قلت کا صیغہ استعمال کرنے میں اس حقیقت کی خبر دی گئی ہے کہ جب تھوڑی تعداد میں نعمتوں کی ناشکری اس عذاب کا موجب بنی تو پھر زیادہ تعداد میں نعمتوں کی ناشکری کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو صرف اسی غرض کے لیے استعمال کرے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، انہیں نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائے۔ نعمتیں عطا فرمانے والے رب کریم کا اپنی زبان، دل اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ شکر بجا لائے۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں اور اہل عیال کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہ قریب مجیب۔ جزدال 2 اہل علم و فضل کے اقوال۔ نمبر 1، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام ابن ابی الدنیا نے محمد بن ابراہیم ادریس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے ہمدان کے رہنے والے ایک شخص سے فرمایا، بلا شبہ نعمت کو شکر کے ساتھ ملایا گیا ہے اور شکر نعمتوں میں زیادتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ دونوں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کی جانب سے تب تک نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ منقطع نہ ہوگا جب تک بندے کی جانب سے شکر کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول۔ امام ابن ابی الدنیا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قیدوا نعم اللہ عز وجل بالشکر للہ تعالی، اللہ عز وجل کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے شکر کی بیڑیاں پہنا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔